ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا النبی، اے نبی۔ آپ قرآن کریم کے تراجم دیکھیے، کسی نے لکھا اے پیغمبر، کسی نے لکھا اے نبی، کسی نے اس کا ترجمہ ہی اے رسول کر دیا۔ حالانکہ نبی لفظ عربی کا ہے اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں جب کیا جائے تو جو ترجمے کا تقاضا ہے اسے پورا کرنا لازم ہے۔ نبی کا معنی بعض طبقات کر نہیں سکتے، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی ہے نبأ سے، نبأ کے معنی ہے خبر دینا۔ عربی میں جو خبریں آتی ہیں ان کو الانباء کہا جاتا ہے، یعنی خبریں، نبأ کی جمع۔ گویا لفظی ترجمہ اگر آپ کیجئے یا ایہا النبی، اے خبر دینے والے، لفظی ترجمہ یا ایہا النبی، اے خبر دینے والے۔ اب فوراً سوال پیدا ہوا، نبی کہاں کی خبر دے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کسی اخبار کا نمائندہ نہیں جو کوٹلی میں رہنے والوں کو مظفر آباد کی خبریں دیں یا کوٹلی میں رہنے والوں کو اسلام آباد کی خبریں دیں۔ نبی کسی نیوز ایجنسی کا نمائندہ نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے، کسی شہر، کسی جگہ کے موسم کی خبریں دیں۔ تو نبی کہاں کی خبر دیتا ہے؟ نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ وہاں کی خبریں دیتا ہے جہاں کی خبروں کو حواس کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا، آنکھوں کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں کے ذریعے سنا نہیں جا سکتا، ہاتھوں کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں انسان کا علم جواب دے جائے اس عالم کی خبریں نبی دینے کے لیے آتی۔ وہ عالم کون سا ہے؟ ایک عالم دنیا ہے، یہ عالم شہادت ہے، اور نبی جس عالم کی خبریں دیتا ہے وہ عالم غیب ہے۔ نبی جہاں کی خبریں دیتا ہے وہ عالم غیب ہے۔ تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ نبی کا معنی ہوا اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو صرف لفظ نبی کا ترجمہ ہم نے جب سمجھ لیا تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ غیب کا عالم بناتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کہاں کا عالم بناتا ہے؟ غیب کا عالم بناتا ہے۔ نبی غیب کا عالم ہوتا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے لوگ ترجمہ نہ کر سکے، یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی لکھ دیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ نبی کا ترجمہ تو نبی ہوتا ہے۔ نہیں، نبی کا ترجمہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی باتیں بتانے والا۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی آیات سے، یہ میرا ذاتی خیال نہیں، یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب پر مطلع فرما دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ رسول مجتبی ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت۔ اب سورہ جن کی آیت سماعت فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا عالم ہے، وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے
پسند کر لے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا، اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا۔ تو وہ رسول مجتبی، وہ رسول مرتضی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں غیب کا علم عطا فرمایا۔ تیسری آیت، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، چوتھی آیت، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک درس میں نے دیا، سننے والوں میں خارجی فکر کا ایک حامل شخص تھا، وہ کہنے لگا مولانا آپ نے یہ بات بتا دی اور ہم نے قبول کر لی، مگر جب غیب کا علم ظاہر ہو جائے تو پھر وہ ظاہر کا علم ہوتا ہے، وہ غیب کا علم نہیں رہتا، اس لیے اسے غیب کا علم کہنا جائز نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے کیسا دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے بے توفیق فقیہان حرم، شرم آنی چاہیے قرآن کریم میں جب رب تعالیٰ خود فرمائے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب جو خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ جس علم کو غیب فرمائے، کسی کو کیا تکلیف کہ وہ اسے غیب کہنے سے پریشان ہو، اسے غیب ماننے سے اس شرک کا خطرہ نظر آئے؟ جب اللہ نے فرما دیا یہ خبریں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، تو جن خبروں کو رب غیب فرمائے اسے مجھے اور آپ کو کیا ماننا چاہیے؟ غیب ماننا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ورنہ تو حال وہی ہوگا جو یہود کا حال تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے کو مان لیتے ہو، کتاب کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ کام یہود کا تھا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو جو اس امت میں ایسا کرے وہ یہود کی صفت کا آئینہ دار ہے یا وہ منافق ہے۔ اس آیت کا مصداق جس کے لیے رب کریم نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جلن کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ حاضرین گرامی، جب رب فرمائے کہ وہ غیب کا علم ہے تو پھر مانو کہ وہ غیب کا علم ہے۔ تو اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا، حضور غیب کی خبریں دینے کے لیے تشریف لائے۔ ایک آیت مقدسہ اور سن لیجئے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ کریم فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بھئی بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو، کیا وہ بخیل ہوتا ہے؟ حاضرین گرامی، وہ تو مفلس ہوتا ہے، وہ تو فقیر ہوتا ہے، وہ تو مسکین ہوتا ہے، وہ تو محتاج ہوتا ہے۔ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے اس سے آپ کیا مانگیں گے؟ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہے مگر وہ دیتا نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے مگر وہ خرچ نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا حبیب میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور یہ تقسیم بھی فرماتا۔